آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کے واقعات ذکر ہو رہے ہیں، ان کی نالائقیاں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے بہت تنگ کیا تھا، اور بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہودی ایمان لاتے تو باقی لوگ بھی ایمان لے آتے، کیونکہ اس وقت بھی یہودی قوم سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ اور پڑھی لکھی سمجھی جاتی تھی۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ اہل کتاب ایمان نہیں لے کر آتے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو بہت ستایا ہے، اور اسی وجہ سے تو اللہ نے بنی اسماعیل کی طرف نبوت کو منتقل کیا ہے کہ اب اللہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نبوت کو لے کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نبوت کو منتقل کرے گا۔ اسی کا تذکرہ چل رہا ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے رہا کرتی تھی۔ یہ بستی کون سی تھی؟ یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیلی تھے جو سمندر کے قریب آباد تھے۔ اللہ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر سخت احکام ان کو دیے تھے، پیغمبروں کے ذریعے ان پر احکام سخت ہوتے چلے جاتے تھے۔ تبھی تو آپ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دنیا میں آئے تو ان کا ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ بہت سی حرام چیزوں کو حلال کر دیں، یعنی وہ حرام چیزیں جو بنی اسرائیل پر ان کی نالائقیوں کی وجہ سے حرام کی گئی تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ وظیفہ بتایا گیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیلیوں کے فسق و فجور کی وجہ سے کچھ سخت احکام ان کے لیے دیے ہوئے تھے۔ ان سخت احکام میں سے ایک حکم کا یہاں تذکرہ ہے کہ ہفتے کا دن مقدس دن تھا بنی اسرائیل کے لیے، اہل یہود کے لیے، اور اللہ نے کیا حکم دیا کہ آپ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ ان کا گزر اوقات ہوتا ہی زیادہ تر مچھلی کے شکار پہ تھا، کیونکہ سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا مچھلیاں کھاتے ہیں زیادہ۔ تو اللہ نے ان کو آرڈر دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، لیکن پھر ان کو آزمائش میں ڈالا۔ وہ آزمائش کیا تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں کنارے پر سمندر کے زیادہ جمع ہو جاتی اور سر اوپر نکالتی تھی وہ، یعنی ظاہر کا مطلب یہ کہ بالکل اوپر سطح پہ آ جاتی، بڑے آرام سے پکڑ سکتے تھے۔ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اتوار کو مچھلیاں نہیں آتی، پیر کو کم ہوتی ہیں، منگل کو کم ہوتی ہیں، تو یہ ہفتے ہی کی دن کو آ رہی ہیں، جبکہ اللہ نے پیغمبر کی زبان سے ہم کو یہ کہا ہوا بھی ہے کہ مچھلی کے ہفتے کو شکار نہیں کرنا، تو یہ جو آ رہی ہیں یہ ہماری آزمائش کے لیے ہیں۔ لیکن قوم کے کچھ بدبخت لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ہفتے کو مچھلی زیادہ آ رہی ہے، انہوں نے مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیا، اور بعض روایتوں کے مطابق ہیلا کرنا شروع کیا۔ ہیلا یہ کہ ہم شکار تو ہفتے کو نہیں کریں گے، لیکن جال میں مچھلیوں کو ہم ہفتے کو پھنسائیں گے، نکالیں گے اتوار کو۔ یہ بھی ظاہر ہے، کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، شکار تو ہو گیا نا۔ تو یہ ہیلا انہوں نے کرنا شروع کر دیا کہ ہم ہفتے کو جال لگا دیں گے تاکہ جتنی مچھلیاں آ جائیں نا، یعنی جمعے کو لگا کے بیٹھ جاتے ہوں گے تاکہ ہفتے کو جو مچھلی آئیں گی وہ اس میں پھنسیں گی، اور پھر اتوار کے دن ہم اس کو نکال لیں گے۔ تو اللہ کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ ہفتے کو شکار نہیں کرنا، یعنی ہفتے کو مچھلیاں جب زیادہ آئیں گی تو ان کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ تو جب یہ کام ہوا تو بنی اسرائیلی 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک تو وہ بدبخت تھے جنہوں نے ہیلا کرنا شروع کیا، دوسری وہ جماعت تھی جنہوں نے شروع میں ان کو منع کیا، جب دیکھا کہ باز نہیں آ رہے ہیں تو منع کرنا چھوڑ دیا، تیسری وہ جماعت تھی جو آخر دم تک منع کرتی رہی، آخری وقت تک۔ تو اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اِذْ یَعْدُونَ فِی السَّبْتِ، جب انہوں نے ہفتے کے دن میں اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، اِذْ تَأْتِیہم حِیتَانُہم، جب آیا کرتی تھیں ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن، شرعاً ظاہر ہو کے، وَیَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِیہم، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ، اس طرح ہم ان کو آزماتے تھے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس لیے کہ یہ فسق و فجور کیا کرتے تھے، ورنہ اللہ ایسے مشکل حکام عام طور پہ لوگوں کو دیتے نہیں ہیں، انہی کی حرکتوں کی وجہ سے ان پر یہ مشکل حکام لاگو ہوئے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک جماعت میں ان میں سے، یہ کون سی جماعت تھی؟ جو شروع میں نصیحت کر رہی تھی، لیکن جب اس جماعت نے دیکھا کہ نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا تو نصیحت کرنا اس نے چھوڑ دیا۔ تو اس جماعت نے کیا کہا؟ لِمَ تَعِظُونَ، تم کیوں نصیحت کر رہے ہو قوماً، ایک ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم، جن کو اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے۔
یعنی انہوں نے اس جماعت سے کہا جو اسٹل اب تک مسلسل نصیحت کرتی چلی جا رہی تھی. ایک جماعت تھی نا جس نے نصیحت کی, دیکھا نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیا, اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ قوم اب ہلاک ہی ہوگی, اس کے مقدر میں عذاب ہے, لہذا ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. دوسری قوم وہ مسلسل لگی رہی. کیوں لگی رہی اس کی وجہ آگے آ رہی ہے. تو اس پہلی قوم نے دوسری قوم سے کہا کہ جس قوم کو اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے, ان کے عمل سے لگ رہا ہے کہ یہ برباد ہونے والے ہیں, تو ان کو نصیحت کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو؟ یا تو اللہ ان کو ہلاک کرے گا, او معذبہم عذابا شدیدا, یا سخت ترین عذاب اللہ ان کو دے گا. تو اس قوم نے جو مسلسل نصیحت اب تک بھی کر رہی تھی, اس نے کیا کہا؟ معذرتن الی ربکم, ہم اس لیے نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تمہارے رب کے سامنے کل قیامت کے دن عذر پیش کریں. یہ وہ طبقہ تھا جس کے دل میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ہم مایوس ہو بھی جائیں تو قیامت میں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی عذاب ہو جائے, تو ہم اللہ سے کہہ سکیں گے اللہ ہمارے بس میں یہی تھا, ہم آخری وقت تک نصیحت کرتے رہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, اور شاید یہ بچ جائیں. یعنی اس کا بھی تو امکان ہے نا, کوئی ہم پر وحی تو نازل نہیں ہوئی ہے کہ ہم مایوس ہو گئے ہیں اور یہ اب واقعی عذاب ہی آئے گا. تو عین ممکن ہے آج نصیحت اثر نہیں کر رہی, کل دوبارہ نصیحت کریں گے شاید اثر کر جائے, تو امکان ہے. بہرحال 100% مایوس ہم نہیں ہو سکتے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, اور شاید کہ یہ لوگ بچ جائیں. لیکن قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, جب یہ لوگ بھول گئے اس بات کو جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی تھی. جو نصیحت کرنے والے جو بھی نیک لوگ تھے وہ کر رہے تھے, لیکن جو گناہ کر رہے تھے, مچھلی کا شکار کر رہے تھے, وہ جب ان کی نصیحتوں کو بالکل بھول گئے, بھولنے کا مطلب پسے پش ڈال دیا, تو کیا ہوا ہے؟ انجینا الذین ینہون عن السوء, تو جو برائی سے روک رہے تھے ہم نے ان کو بچا لیا. چاہے وہ پہلے درجے میں روک رہے ہوں یا وہ دوسرے درجے میں روک رہے ہوں, یعنی آخر تک روک رہے ہوں یا شروع میں روک کر مایوس ہو گئے ہوں, ان کو ہم نے بچا لیا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور جو ظالم تھے ہم نے ان کو پکڑ لیا. بِعَذَابٍ بَئِيسٍ, بہت سخت عذاب میں. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, جو فسق وہ کر رہے تھے اس فسق کی سبب میں. وہ عذاب کیا تھا اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے. فَلَمَّا, پس جب, عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ, جس چیز سے ان کو روکا جا رہا تھا اس میں انہوں نے سرکشی کر لی, بہت زیادہ برائی میں آگے نکل گئے. اور یعنی شروع میں تو کچھ خوف ہوگا نا, پھر ہوتے ہوتے بالکل ہی بھی جب بے خوف ہو گئے تو قُلْنَا لَهُمْ, ہم نے ان سے کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہو جاؤ تم بندر رسوا ہو کے, ذلیل ہو کے. سورہ بقرہ میں یہ واقعہ, اس میں اللہ نے خنزیر کا بھی تذکرہ کیا. تو اس کی تفسیر روایات میں آتی ہے, یہ لوگ رات کو سوئے ہفتے کو شکار کر کے, یعنی جال لگا کے, جب رات سوئے ہیں تو صبح جب اٹھے تو ان میں سے کچھ کو اللہ نے سور بنا دیا تھا. اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن تک پھر یہ بندر اور خنزیر کی شکل میں رہے اور روتے رہے, اور 3 دن کے بعد اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا, جو بھی جن پر عذاب آیا تھا. اور جو برائی سے روکنے والے لوگ تھے اللہ نے ان کو بچا لیا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور جب تیرے رب نے کہا, ظاہر اللہ جب کہتے ہیں تو پیغمبروں کے ذریعے کہتے ہیں, پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے یہ اعلان کروایا. لَيَبْعَثَنَّ, یعنی وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے. لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اللہ ان پر قیامت کے دن تک مسلط کرتا رہے گا, بھیجتا رہے گا ایسے لوگوں کو, مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, جو ان کو سخت عذاب چکھاتے رہیں گے. اور یہ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں, قرآن کی یہ صداقت ہے. یہودیوں پر ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ وقت کے بعد کوئی نہ کوئی آفت آتی رہی ہے, اور کوئی نہ کوئی ایسا بادشاہ مسلط ہوتا رہا ہے جو ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا رہا ہے. اور اب جا کے یہ اسرائیل میں پوری دنیا سے جمع ہونا شروع ہوئے ہیں. اور جو ماہر علماء ہیں, محققین ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہودی جمع ہو رہے ہیں نا, یہ جو ان کو عزت مل رہی ہے, یہ بھی در حقیقت ایک بہت بڑی ذلت اور بہت بڑی شکست کا پیش خیمہ ہے. کیونکہ یہودیوں نے اتنی مار کھائی ہے, اور اتنے عرصے میں جو 1400 سال سے کہیں ان کی حکومت قائم نہیں ہوئی ہے. حالانکہ دنیا میں ہر قوم کی, حتیٰ کہ ہندوؤں کی بھی ریاستیں ہیں, سکھوں کی بھی ریاستیں قائم ہوئی ہیں, لیکن ایک ایسی قوم جو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے پوری دنیا میں جس کی خلافت قائم ہوئی ہو, اس کے ہاتھ سے حکومت ایسی چھنی ہو کہ 1400 سال میں حکومت ہی نہ آئی ہو اس کے پاس, یہ کتنی بڑی ذلت ہے. سکھوں کی ریاستیں ملتی ہیں ہمیں, ہندوؤں کی ملتی ہیں,
ہمیں عیسائیوں کی تو اب تک موجود ہیں ریاستیں، ان کی بڑی بڑی ریاستیں ان کے پاس، مسلمانوں کی خلافتیں چلی ہیں، لیکن ایسی ان پر مار پڑی ہے کہ پوری دنیا میں ان کی اب تک کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی ہے۔ اب جا کے مارے کھا کھا کے رسوا ہو کے یہودی جمع ہو رہے ہیں اسرائیل میں اور ایک چھوٹی سی ریاست کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ابھی تک بھرپور طریقے سے نہیں ہوئی۔ اس کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک ایسی ریاست ہے کہ وہ ایک بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور ان کی لڑائی یہودیوں سے ہوگی۔ ظاہر اس لیے ہوگی کہ اس وقت یہودیوں کی ایک چھوٹی موٹی ریاست قائم ہو چکی ہوگی، ریاست چھوٹی ہے لیکن بہت مضبوط، جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضرت مہدی کا ان سے جہاد ہوگا۔ تو یہ جو ریاست قائم ہو رہی ہے یہ بھی در حقیقت ایک بہت بڑی شکست اور بہت بڑی رسوائی کی تمہید ہے یہ، کیونکہ جب رسوائی جبھی ہوتی ہے جب پہلے عزت دی جائے۔ بغیر عزت کے انسان بغیر عزت کے رسوا نہیں ہو سکتا، ذلیل نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی در حقیقت ایک بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہے۔ اور قرآن میں ایک اور مقام پر آتا ہے کہ یہود کو اگر کچھ عزت ملے گی بھی تو حبل من اللہ و حبل من الناس، دو طرح سے مل سکتی ہے، یا تو اللہ سے تعلق جوڑ لیں یا لوگوں کی رسی کو تھام لیں۔ تو آج جو یہود کی عزت ہے، اسرائیل کا جو ایک وجود ہے، اس کی وجہ ہے لوگوں کی رسی، یعنی امریکہ کی رسی کو، عیسائیوں کی، برطانیہ کی رسی کو تھاما ہوا ہے۔ اگر آج بھی امریکہ اور برطانیہ یہود سے ایگریمنٹ ختم کر دے اور یہود کے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہ رکھے تو پھر اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو امریکہ اور برطانیہ سے ایگریمنٹ کر کے یہود یہاں تک پہنچے، تو قرآن میں اللہ نے بتا دیا وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، ان کا اپنا وجود نہیں ہے، یہ لوگوں کے ذریعے اپنی ایک مضبوط ریاست یا اپنا کوئی مقام بنا سکتے ہیں۔ ورنہ وہ قوم جس نے دنیا پر حکومت کی ہو اس کو کیا ضرورت ہونی چاہیے لوگوں کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، تیرا رب بہت جلد عذاب لینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اگر آج بھی یہودی توبہ کر لے اللہ ان کے جرم کو معاف کر دے گا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور بنی اسرائیلیوں کو ہم نے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، مختلف قبیلوں میں، منہم الصالحون، ان میں بہت سے نیک بھی تھے، ومنہم دون ذالک، اور بہت سے ان میں برے بھی تھے۔